سمجھائیں, آپ ان کو بتائیں کہ یہ اس کی حکمت ہے. آپ جنازے کے ساتھ نہیں جانا, آپ نے بعد میں دعا کے لیے بے شک جائیں. جو نہیں یاد وہ چھوڑ دیں, جو یاد ہے وہ بتائیں. نہیں, منع کیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا کافی نہیں ہے. سختی نہیں کرنے سے یہی مراد ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, کہ قبرستانوں میں جانے سے منع نہیں کیا گیا, اتباع جنائز سے منع کیا گیا. یعنی تشدد نہیں کیا گیا کہ تم لوگ قبروں کے اوپر جا کے دعائیں نہیں کر سکتے, بلکہ ساتھ ساتھ جنازے کے جانے سے منع فرما دیا گیا ہے, اور ویسے دعا سے نہیں روکا گیا. یعنی ایسا نہیں کہ متشدد مذہب ہے کوئی جو عورتوں کو کلیتاً محروم کر دیتا ہے اپنے مردوں کے قریب جانے سے, یہ مراد ہے اس سے. اور کوئی سوال؟ آپ ابھی تک انہی مسائل میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا کہیں کی کہیں نکل گئی, جماعت خدا کے فضل سے آج وہاں ہیں. آپ چھوڑ دیں کمبل کو, کمبل نہیں چھوڑتا تو ان کو آگے ان کے دماغوں میں وسعت پیدا کریں, آگے بڑھائیں, ان کو انوالو کریں تبلیغوں میں. مسائل آپ ہی چھوڑ دیں گے. یعنی جو جماعت بیکار بیٹھی رہے گی اس نے تو یہ ایسی مسائل پہ پھنسے رہنا. پھر دعوت اللہ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں, ان کو دنیا میں جو اہمیت کر رہی ہے وہ بتائیں, مسائل سے آگاہ کریں, ایکسائٹ کریں ان کو. بیٹھیں تشریف رکھیں. السلام. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں طاق صفیں بنانا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہو گیا؟ جنازے کی نماز میں طاق صفیں بنانا کیوں ضروری ہے؟ ضروری اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ, یہ وہی بات ہے وہ سختی والی. عموماً اصولی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے. اس لیے جفت کے مقابل پر طاق لفظ سے شریعت میں بھی طاق کا استعمال نمایاں طور پر غالب ہے. آپ کو غور کریں تو فرض نمازیں بھی تعداد کے لحاظ سے طاق ہیں, اور نفل نمازیں بھی تعداد کے لحاظ سے طاق ہیں. فرض نمازوں کو مغرب طاق بناتی ہے اور نفل نمازوں کو وتر طاق بنا دیتا ہے. اور 5 کا عدد ہے اس میں سامنے, وہ ویسے بھی وہ بھی 5 نمازوں کو ویسے طاق بنا رہا ہے. اور وضو کی حرکات دیکھیں, رکعات کو دیکھیں, اور حرکات سکنات کو جمع کریں. جتنے پہلو سے اس کو آپ کریڈوسکوپ میں ڈال کے الٹ پلٹ کے دیکھیں گے, حیرت انگیز طور پر اسلام کی شریعت میں طاق کے لفظ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. سورہ فاتحہ ہے تو 7 کا عدد ہے اس میں, اور بہت سے پہلو ہیں, اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو طاق عموماً پسندیدہ ہے, اس لیے کہ ہر دفعہ طاق آپ کو متوجہ کرے کہ خدا ایک ہے. اور یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے, اس لیے وہ طاق کو پسند کرتا ہے, کیونکہ جب طاق تمہیں نظر آیا کرے تو اللہ کی یاد آ جایا کرے. اور اس بات پر آپ زور دیا کریں کہ اس کا جفت نہیں ہے, اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہمارے تخلیق کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو جوڑا بنایا ہے. وہ اس مضمون کے ساتھ کانٹریسٹ پیدا کرتی ہے بات کہ خدا کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اس میں آپ کو جفت نظر آئے گا, طاق نظر نہیں آتا. یہ بتانے کے لیے کہ وہ تنہا ذات صرف اللہ کی ہے, تو بنایا آپ کو جفت, لیکن طاق کی طرف حرکت سکھا دی. یہ ہے عمومی مضمون. یہ ذوقی وسائل سے بھی تعلق رکھنے والا ہے, انسانی فطرت کی لطافتوں سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے. یہ شریعت کے ایسے ظواہر نہیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ یہ مسئلہ لے کے بیٹھ جائیں کہ نماز جنازہ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اگر ایک صف اور بن گئی اور اس نے جفت بنا دیا تو مردے کو ثواب پہنچے گا یا وہ جہنم میں جائے گا. اس قسم کی باتیں نہیں ہیں.
इसलिए इनको उतनी अहमियत दें जितनी अहमियत इनको मिलनी चाहिए। हजूर, मैंने यही पूछना था कि हजूर ने बैतुल मुक़द्दस के बारे में फरमाया कि यहूद को एक दिन वहाँ से निकलना पड़ेगा। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो सारे ईमान ले आए या अक्सरियत उनमें से ईमान ले आए और फिर मुक़द्दस को अगर ईमान ले आएंगे तो फिर जी सारे उनमें आ जाएंगे जी जी फिर वो यहूद रहेंगे नहीं, यहूद को फिर भी निकलना पड़ेगा, मुसलमानों को नहीं निकलना पड़ेगा। अच्छा जी, साफी साहब, कोई ख्वातीन का सवाल है? This question is from lady side. Dear Secretary, पहला सवाल ये है कि इमाम सूरह फातिहा के साथ बिस्मिल्लाह जहरन क्यों नहीं पढ़ते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि जो है सुन्नत का दर्जा हदीस से बड़ा है, और अगर सुन्नत जो है की सुन्नत जिक्र हदीस में ना मिले, की सुन्नत का जिक्र अगर हदीस में नहीं मिलता और उम्मत उस पर अमल कर रही है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये असल सुन्नत है और ये बिदअत है? तो फर्जी बातें ज्यादा नहीं है, अगर कोई मिसाल देती है फिर बात होती है। पहले सवाल करें और जवाब देता हूँ, पहले शुरू करें। पहले सवाल ये है कि बिस्मिल्लाह जहरन इमाम क्यों पढ़ते सूरह फातिहा में पढ़ी जाती है? बाद पढ़ते हैं, बाद नहीं पढ़ते। जो शाफी हैं वो पढ़ते हैं और हनफी नहीं पढ़ते। इसलिए अरब में अमूमन जहाँ शाफी मज़हब ज़्यादा है वहाँ बिलजाहर पढ़ने का रिवाज है, और जमात अहमदिया चूँकि अहनाफ से आई है ज़्यादातर, इसलिए वो बिलजाहर नहीं पढ़ते, मगर पढ़ते जरूर हैं। सवाल इसलिए पैदा होता है कि बिस्मिल्लाह अगर हिस्सा है, एक आयत है सारी सूरत की, आयत तो है, छोड़ते नहीं ना, पढ़ते हैं, लेकिन जहरन इसलिए नहीं पढ़ते कि जो रोजमर्रा में रिपीट होती है वो अंडरस्टूड समझी जाती है। इसलिए उसको जिन अइम्मा ने ये तरीक़ा इख्तियार किया उनको रवायतें वो पहुंची हैं जिनमें इसके बिलजाहर पढ़ने का जिक्र नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको फॉलो कर लिया। जिन आइमा ने बिलजाहर पढ़ने पर जोर दिया उनको कोई रवायत ऐसी पहुंची होगी कि फलां बुजुर्ग बिलजाहर पढ़ा करते थे और उसके मुताबिक उन्होंने अमल शुरू कर दिया। सब ने अपनी कोशिश यही की है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर बुनियाद हो और उसी की मुताबिक की जाए। लेकिन आज जिस तरह हमारे पास रिवायतें इकट्ठी हुई हैं उस तरह फुक़हा के ज़माने में नहीं थी। फुक़हा पहले हैं और हदीसें बाद में हैं। सिर्फ एक हदीस है जो फुक़हा के साथ थी, हदीस की किताब मोता इमाम मालिक, क्योंकि वो बहैसियत फ़क़ीह के ही उन्होंने दरअसल हदीस की किताब लिखी थी। बुनियादी तौर पर वो फ़िक़ह की खातिर लिखी गई किताब है। हदीस बाद में शुरू हुई है, ये अइम्मा जितने हैं ये पहले के हैं, और उनको जो हदीसें पहुंची हैं उन्होंने उनको अपने तौर पर जमा किया। मसलन मुस्नद इमाम अबू हनीफा है, मुस्नद इमाम शाफी है।